الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم۔ وجہ سے تم جہنم میں جلو اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے، اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم
کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو؟ خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں۔ ہاں بات جب پوری ہو جائے دیکھ لینا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، کیا بات جس ہے نے سر؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بہت اچھا۔ کا حال یہ ہے کہ جس کی بھی گفتگو لچھے دار سن لی اسی سے متاثر ہو گئے۔ اس نے ہاں کہا تو انہوں نے بھی ہاں کر دیا، انہوں نے نہ کہا انہوں نے بھی نہ کر دیا۔ غرض کے بہت ساری لا یعنی باتیں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے عقائد جو ہے تذبذب کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ان حالات کے اندر وہ جائے کس کے ساتھ۔ اسی بہت ساری فتنہ سامانیوں کے ماحول میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم آخر ولیوں کو کیوں مانیں، ولیوں کے ماننے کا فائدہ کیا ہے، اور ان کو ماننے سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے ولیوں کو ماننا؟ اس لیے کہ اگر تم ولیوں کو مانتے ہو تو پھر تم معاذ اللہ شرک کرتے ہو۔ کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولیوں کی قبریں مٹی کا ڈھیر ہے، شرک کے اڈے ہیں، اور یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں ایک بات صرف رکھ کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الاخلاء
جتنے تمہارے پکے دوست ہیں. کس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے؟ میدان محشر کے حوالے سے. اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمہارے جتنے پکے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائیں گے. کب دشمن ہوں گے؟ دوست جس دن دشمن ہوں گے اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک اشارہ. مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں. اندازہ فرمائیں، اس سے غور کریں کہ قیامت کا دن جس کو میدان محشر کہتے ہیں کتنا سخت ترین دن ہوگا، کہ جب پکے دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مسجد کا خطیب صرف نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ادیب نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہوں گے. کس دن؟ جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جسے میدان محشر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا پہلی بات تو خلیل ملتا کہاں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے دوست اور ایک تو ہوتا ہے خلیل، یعنی گہرا اور پکا دوست. اللہ اکبر. آج خلیل ڈھونڈیے، خلیل کہاں ملتا؟ میرے عزیز دوست نہیں ملتا تو خلیل کہاں مل سکتا ہے؟ اور اللہ اللہ، وہ بھی خلیل قیامت کے دن دشمن بن جائے گا. اللہ اللہ. اندازہ فرمائیں. اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ تھوڑا اس کی طرف توجہ کر لیں تاکہ پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، خون کے رشتے ناکام ہو رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیا جا رہا ہوگا. جانتے ہیں میدان محشر کیا ہے؟ آج جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے مولانا وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کریم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اسی میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. تھوڑا غور تو کریں، اتنا آسان نہیں ہے محشر، اتنا آسان نہیں ہے قیامت. آج لوگ سوچتے ہیں، بلکہ اب تو میں یہ سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن جس دن جبریل کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، جس دن محشر میں فرشتے تھر تھر کانپیں گے. اس دن میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ انڈیا پاکستان کی کرکٹ کے دن دکانیں بند کرنے والوں، کبھی سوچا کرکٹ کے لیے تو دکانیں بند کی ہے، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں، اسے محشر کہتے ہیں. اللہ اللہ. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. تھوڑا توجہ تو کرو، تھوڑا غور تو کرو. اللہ اکبر. دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرتے کرتے انسان کیا اپنے وجود سے بھی نفرت کرنے لگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، تو اس کی گرمی، حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے کہ جب مئی کی دھوپ نکلتی ہے تو انسان ہائے ہائے کرنے لگتا ہے. جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور سورج پیٹھ کی طرف سے نہیں
بلکہ چہرے کی طرف سے چمکے گا، اس وقت انسان کی کیفیت اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے، اللہ کے رسول بیان فرماتے، اس دن حال یہ ہوگا کہ انسان کے سر میں اس کا بھیجا کھولتا ہوگا اور اس کے ناک کے ذریعے سے بے بے کر کے اس کے قدموں پہ گرتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی میدان محشر کی، یہ مصیبت ہوگی میدان محشر کی۔ یہ ہے اس دن کے لیے کیا تیاری کی۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس دن کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا، اللہ سے ڈرو۔ آج جب عمل کی بات کی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، جیسے نماز کے بارے میں بات کی کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر آپ کو فیس بک کے لیے ٹائم ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور پھر پتہ نہیں اہل سنت میں کچھ جاہل گھسپیٹیے کہاں سے شامل ہو گئے کہ وہ ایسی بدعمل قوم کو چہرے دکھا کر جنت بانٹتے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ میں کہتا ہوں جن کے چہرے دکھا کر کے جنت بانٹ رہے ہو ان کے جنت میں جانے کی بھی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیں۔ جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے، جنت اتنی سستی ہے۔ جن کو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ کی شکل میں مرشد ملا تھا، ان صحابہ کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب ان صحابہ کو تم دیکھو گے یا تو تم ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو تم ان کو سجدہ کرتے دیکھو گے۔ آج مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان عزت کا متلاشی ہے، آج مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان وقار کا متلاشی ہے۔ سن لو اور اچھی طرح دل کے کانوں سے سن لو، اگر آج مسلمانوں کی بستیاں طوفان کے زد پر ہے، اگر آج مسلمانوں کی بستیاں بلڈوزر کی زد پر ہے، اگر آج مسلمان کی بستیاں دشمنوں کی زد پر ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، اس لیے اللہ نے تمہارے گھروں کو ویران کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، وہ مسجدیں جن کو آباد نہیں کیا جاتا، وہ مسجدیں جن پہ سجدے نہیں کیے جاتے، رات کی تاریکی میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ آپ بتائیں جس قوم کے لیے مسجدیں ہلاکت کی دعا کرے وہ قوم کیسے سلامت رہ سکتی ہے، عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے، وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ اور رہی بات جو غوث اعظم کے دامن کی بات کی جاتی ہے، مجھ سے پہلے بھی ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، غوث پاک ان بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، آپ بہت اس پہ سن چکے، میں اصل جو دوسرا عنوان ہے اس کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ قیامت کے دن نہ ماں مدد کر سکتی ہے نہ باپ کر سکتا ہے، یہ بات ہے قرآن کہہ چکا کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، رشتے غیر معتبر ہوں گے، خون کے رشتے کام نہیں آئیں گے، دودھ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا۔ اللہ کا غضب اور جلال اس شان سے اللہ اظہار فرما رہا ہوگا، نہ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار کیا گیا اور نہ اس کے بعد ایسے غضب کا اظہار کیا جائے گا۔ تو آپ قرآن ہی سے پوچھے، ابھی میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بزرگ کا کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت پوری نہیں ہوئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس طبقے سے سنتے ہو نا کہ کوئی کام نہیں
جائے گا. ہم بھی کہتے کوئی کام نہیں آئے گا, اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا, کوئی مدد نہیں ہوگی, نہ ماں کی, نہ باپ کی, نہ بھائی کی, نہ چچا کی, نہ تایا کی. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, وہ میدان محشر جہاں زمین شعلے اگل رہی ہوگی, آسمان آگ برسا رہا ہوگا, ستارے ٹکرا چکے ہوں گے, اللہ اکبر, اور لوگ پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے, پسینے میں ہچکولے کھا رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. آگے قرآن کہتا ہے مگر الا المتقین, جو متقی لوگ ہیں وہ تمہیں قیامت میں کام آئیں گے, وہ تمہاری مدد کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے سفارشی ہوں گے, ان کی امداد ہوگی. تب ہم قرآن ہی سے پوچھے اللہ متقی لوگ مدد کریں گے تو یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کر رہی ہے, اور تفسیر قرآن بالقرآن یہ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. پوچھو متقی کون لوگ ہوں گے تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے جو ولی ہے وہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. اب بتاؤ جب کوئی متقی قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے, جب وہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے تو دنیا کی مصیبت سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ اس کو اتنا اختیار عطا فرمائے گا. اللہ اکبر, سارے ولی متقی ہے لیکن میرے غوث کی شان ہے, غوث اعظم امام متقا ونقا, جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. وہ صرف نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غوث اعظم صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے. غوث اعظم میرے امام کہتے غوث اعظم امام متقا ونقا, جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو ان اولیاء سے جڑے رہو گے, نسبتیں جوڑ کر رکھو گے, یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے, لیکن ان سے جڑو تو صحیح, ان سے جڑنا شرط ہے. اگر یہ جملہ آپ پر گراں نہ گزرے تو معافی کے ساتھ عرض کروں گا, صرف کپڑے پکڑ کر آپ ولیوں سے نہیں جڑ سکتے جب تک کہ دلوں کا کنیکشن نہ جوڑو. بڑی معذرت کے ساتھ غوث پاک 3 مرتبہ بغداد چھوڑ کر جانے لگے, اس کو دھیان میں رکھنا. غوث پاک 3 مرتبہ بغداد چھوڑ کر جانے لگے. غیبی آواز نے کہا مت جاؤ, تم مفید ہو, ان کے تمہارے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچے گا. کیوں جا رہے تھے بغداد چھوڑ کے غوث پاک؟ توجہ, 3 منزلیں ایسی آئی کہ غوث پاک نے جو وہ فیصلہ کیا میں نے بغداد میں نہیں رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ بغداد کے لوگ شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, گانے سنتے تھے. میں غوث پاک کے دور کے حالات اور ابھی کے دور کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ادوار میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو حالات غوث پاک کے دور میں بنے تھے وہی حالات اس دور میں بھی مجھے نظر آتے. نمبر 1, غوث پاک کے دور میں ایک ایک مسلم مالدار کے گھر میں شراب کے مٹکے ہوتے تھے. 300 لڑکیاں مالداروں کے گھر میں شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ, وہ 800 لڑکیاں ایک چپ ہوتی تھی, تھکتی تو ہوگی, کوئی تو تھکتی ہوگی, کوئی تو رکتی ہوگی, کوئی تو سوتی ہوگی. لیکن آج کل انٹرنیٹ کے دور پر تو کوئی تھکن کا معاملہ ہی نہیں ہے, اور وہاں تو صرف گانے تھے. یہاں تو گندی فلمیں ہیں, زنا کی فلمیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات بتا دوں, جب سروے رپورٹ پیش کی گئی نا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زنا کی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے, تو پڑوس کے ایک ملک کا نام سر فہرست آیا جہاں مسلمان ہی مسلمان رہتے ہیں اور جو ملک مذہب کے نام پر بنا ہے. قوم کا حال یہ ہے, کتنی گندگی کی سطح تک جائے گا انسان. سب سے زیادہ گندی فلمیں جہاں دیکھی جا رہی مسلمان, شراب جہاں زیادہ پیا جا رہا ہے مسلمان. اندازہ تو کریں
सब मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन कितनी गंदगी की तरफ जाओगे। 800 लड़कियां गाने वाली, 300 लड़कियां शराब पिलाने वाली, ये हालात थे। सरकार गौसे पाक ने फैसला किया, मुझे पापियों के दरमियान नहीं रहना, मुझे जानियों के दरमियान नहीं रहना।